بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ المکرمین عندہ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین و سامعین، بحمدہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کی توفیق اور نبی مکرم شفیع معظم سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی نگاہ رحمت سے اور سیدی مرشدی آقائے نعمت حضرت سیدنا محدث اعظم پاکستان قدس سرہ العزیز آپ کے فیضان سے اہل سنت اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان کے زیر اہتمام آج 7 روزہ ختم نبوت کورس کا تیسرا روز ہے۔ پہلے دن قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں آیات کریمہ سے یہ ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کسی نبی اور رسول کا تصور نہیں۔ اور گزشتہ کل دوسرے دن احادیث نبویہ کی روشنی میں اسی عقیدہ کا بیان کیا گیا کہ ختم نبوت کا عقیدہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ماننا یہ کثیر صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ آج کے لیکچر میں یہ بیان کیا جائے گا کہ ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی عقیدہ ہے، امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے۔ ہر دور کے تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کر دیا۔ اور جس طرح کہ پہلے عرض کیا تھا کہ دلائل 4 ہیں: کتاب، سنت، اجماع امت اور قیاس، اور بالخصوص ان میں پہلے 3 دلائل قطعی دلائل ہیں۔ تو ان سب دلائل کی روشنی سے یہ عقیدہ بالکل روز روشن کی طرح دوپہر کے سورج سے بھی زیادہ واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہیں، اور جس عقیدہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اجماع ہو جائے وہ عقیدہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سنن ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی لزوم الجماعہ رقم الحدیث 2167، سنن ترمذی کتاب الفتن باب ما جاء فی لزوم الجماعہ رقم الحدیث 2167 میں
یہ حدیث پاک ہے، اور اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ اللہ علیہ وسلم، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، او قال امت محمد علی ضلالہ، وید اللہ مع الجماعہ، ومن شذ شذ فی النار، ومن شذ شذ الی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت، یا آپ نے یوں فرمایا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اللہ تعالیٰ اس امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ، اور جماعت پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ وَمَنْ شَذَّ شَذَّ إِلَى النَّارِ، جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ جہنم کی طرف الگ ہو کر چلا گیا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔ جو عقیدہ اسلام کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو، اللہ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو، تو پوری امت اس عقیدہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سنن ابی داؤد کتاب الفتن، باب ذکر الفتن و دلائلہا، رقم الحدیث 4253۔ سنن ابی داؤد کتاب الفتن، باب ذکر الفتن و دلائلہا، رقم الحدیث 4253۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ اجارکم من ثلاث خلال، ان اللہ اجارکم من ثلاث خلال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو، یعنی اے میری امت، اللہ تعالیٰ نے تم کو 3 چیزوں سے بچا لیا ہے۔ 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی پناہ میں رکھا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے، اللہ یدعو علیکم نبیکم فتہلکوا جمیعا، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف دعا فرمائیں، تمہارے لیے دعائے ہلاکت، دعائے ضرر فرمائیں، اور تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ سابقہ امتوں میں یہ ہوا کہ ان امتوں سے نافرمانی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے، قوم کے لیے دعائے ہلاکت فرمائی، تو ساری قوم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، صفائے ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں جا بجا بیان کی گئیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ہود وغیرہ، لیکن فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میری امت کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کے لیے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی دعائے ہلاکت نہیں فرمائیں گے کہ ساری امت ہلاک ہو جائے، ساری قوم صفحۂ ہستی سے مٹ جائے۔ دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ اللہ یظہر اہل الباطل
علی اہل الحق، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ باطل والے حق والوں پر غالب آ جائیں۔ دلائل کے اعتبار سے ہمیشہ اہل حق کو غلبہ رہے گا، اور آزمائش کے لیے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بظاہر اہل باطل غلبہ اور تسلط حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بالآخر فتح حق والوں کی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اس امت کی یہ خصوصیت ہے کہ اہل باطل اہل حق پر غالب نہیں آئیں گے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا کہ وَأَلَّا تَجْتَمِعُوا عَلَىٰ ضَلَالَةٍ، کہ تم گمراہی پر جمع نہیں ہوگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی، آپ کی امت گمراہی پر جمع نہیں ہوتی۔ اور ختم نبوت کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ ہر دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس عقیدہ پر جمع رہی، اور جس کسی نے جس حیثیت سے اس عقیدہ کے خلاف آواز اٹھائی اور قصر نبوت میں نقب لگانے کی ناکام کوشش کی، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، تو امت نے ہرگز کبھی اسے برداشت نہیں کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ عقیدہ برحق عقیدہ ہے، یہ قطعی اور یقینی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے والی راہوں میں سے آپ آخری راہ ہیں اور آخری نور ہیں۔ آپ کے بعد کسی نبی اور رسول کا تصور نہیں ہے۔ آئیے اس سلسلہ میں چند ایک اقوال آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اگرچہ اس بارے میں ہر دور کے کثیر علماء کرام کے اقوال موجود ہیں اور اس کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ تو سب سے پہلے اس امت کے سب سے افضل فرد، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں جن کو مصلح امامت پر فائز فرماتے ہیں، اور جن کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابی بکر، اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کا انکار کرتے ہیں۔ اور وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد کی طرف نکلنے والے تمام دریچے بند کر دو سوائے ابو بکر کے دریچہ کے، اور یہ اشارہ ہے اس طرف کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کو اللہ نے وہ شان اور مقام عطا فرمایا کہ آج رافضی ان کی شان میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی تباہی اور بربادی کا اور اپنی ذلت اور رسوائی کا سامان کر رہے ہیں، اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم عذاب الہی کے مستحق ہیں، مگر شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں ذرہ بھر فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کی شان اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ اور یہ وہ صحابی ہیں کہ سب کا اتفاق ہے، چاہے مفسرین ہیں، محدثین ہیں اور تاریخ والے ہیں، اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، اور چاہے اہل سنت کی کتابیں ہیں، چاہے شیعہ حضرات کی کتابیں ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہے
کہ صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے جن کے صحابی ہونے کا اعلان اللہ کے قرآن نے کیا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو یہ صرف ضمناً بات آ گئی، ان حالات کے پیش نظر میں نے یہ چند جملے ذکر کیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں وہ بالکل واضح ہے، تو اس کے سلسلہ میں یہ حوالہ نوٹ کریں۔ مشکات المصابیح کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، الفصل الثالث، رقم الحدیث 6025۔ مشکات المصابیح کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، الفصل الثالث، رقم الحدیث 6025۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو آپ رونے لگے، اور حضرت عمر فاروق مراد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ وددت ان عملی کلہ مثل عملہ یوما واحدا من ایامہ ولیلۃ واحدۃ من لیالہ۔ فرمایا کہ میں یہ خواہش کرتا ہوں کاش میرے سارے کے سارے اعمال، میری زندگی کے تمام اعمال وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایام میں سے ایک دن کے عمل کی مثل ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک زندگی کی راتوں میں سے ایک رات کے عمل کی مثل ہوں۔ تو فرمایا کہ ان کی رات والا عمل کیا ہے؟ تو وہ شب ہجرت والا عمل ہے جو غار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نثاری کا مظاہرہ کیا۔ اور آپ کا دن والا عمل کیا ہے؟ تو وہ ذکر کیا، فرمایا اما یومہ فلما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارتدت العرب، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا عرب والے مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، لا نؤدی زکاتن، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ فقال، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، لو منعونی عقالا لجاہدتم علیہ، کہ اگر انہوں نے ایک رسی بھی زکوٰۃ کی ادا نہ کی، وہ روک لی، تو میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ فقلت، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا دربار خلافت میں نے یہ کہا، یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، تألف الناس، لوگوں سے الفت کریں، نرمی کا معاملہ کریں، ورفق بہم، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں، نرم رویہ رکھیں۔ فقال علی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مجھے یہ فرمایا، اجبار فی الجاہلیہ وخوار فی الاسلام، اے عمر زمانہ جاہلیت میں تو تم بڑے سخت تھے اور اسلام میں کمزور ہو گئے ہو، یہ کمزوری والی بات کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ انہو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، انہو قد انقطع الوحی وتم الدین، بے شک وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اور دین مکمل ہو گیا ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، انہو قد انقطع الوحی وتم الدین، اور فرمایا کہ اینقص
وأنا حی، کیا دین میں کمی کی جاتی رہی، کمی ہوتی رہے اور میں زندہ رہوں، میری زندگی میں ایسا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ختم نبوت کے سلسلہ میں اپنا عقیدہ واضح کیا اور فرمایا کہ بے شک وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب وحی نہیں آئے گی، سلسلہ نبوت و رسالت ختم ہو گیا ہے۔ تم الدین، اب دین مکمل ہو گیا، اب کوئی اور دین نہیں آئے گا، کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ختم نبوت کے سلسلہ میں جو عقیدہ تھا وہ تو بالکل واضح ہے، مخفی نہیں ہے۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اس کے خلاف جہاد کیا، حالانکہ بڑا نازک مرحلہ تھا۔ ایک طرف قبائل عرب میں ارتداد آ رہا تھا، کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے تھے، مختلف فتنوں کا سامنا تھا، مگر ان حالات میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو جانا اور واضح کیا، اور اس میں نقب لگانے والے کے خلاف جہاد کیا، اسے واصل جہنم کیا۔ اور یہ اکیلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا، سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کے ساتھ تھے، اور سب نے مل کر اس جہاد میں آپ کا ساتھ دیا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو امت کی افضل ترین جماعت ہے، ان کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کسی نبی کا تصور نہیں۔ یہ اعلیٰ ترین اجماع ہے، امت کی سب سے جو اعلیٰ جماعت ہے وہ اس پر اجماع کر رہی ہے۔ آئیے اس سلسلہ میں دوسرا حوالہ پیش کرتے ہیں۔ مراد رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عقیدہ ختم نبوت کے سلسلہ میں بیان، ایک تو عرض کر دیا کہ سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہی اجماع ہے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرما رہے ہیں، تو یہ بھی تائید ہے۔ اور آپ کا اپنا قول صحیح بخاری کتاب الشہادات، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عتبہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ کیا فرمایا؟ ان اناسن کانوا یؤخذون بالوحی فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں لوگوں کا مواخذہ وحی کے ذریعے کیا جاتا تھا، لیکن اب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ، بے شک یقیناً، انّا فرمایا اس میں شک نہیں ہے، بے شک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الْآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، اب وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا ہے، اب ہم تمہارا مواخذہ صرف تمہارے ان اعمال کی بنا پر کرتے ہیں جو اعمال ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی موافقت میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوا کرتی تھیں، وہ فرما رہے ہیں کہ ان الوحی قد انقطع۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا عقیدہ وہ بھی بالکل واضح ہے، اور اس سلسلہ میں شیعہ حضرات کی کتاب سے ایک روایت پیش کر رہا ہوں تاکہ یہ واضح ہو
کہ عقیدہ ختم نبوت اتنا واضح اور روشن ہے کہ صرف اہل سنت کی کتابوں میں نہیں، دیگر جو لوگ ہیں ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ملے گا۔ تو نہج البلاغہ اس کا خطبہ نمبر 235، اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خطبات انہوں نے جمع کیے۔ نہج البلاغہ اس کا خطبہ نمبر 235 ہے، اور شرح نہج البلاغہ ابن حدید کی، اس کی جلد نمبر 13 اور صفحہ نمبر 24، اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ فرمان ذکر کیا گیا۔ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کے وصال کے بعد آپ کو غسل دیتے وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ کلمات کہے۔ فرمایا کہ بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، لقد انقطع بموتک ما لم ينقطع بموت غیرک من النبوت والانباء و اخبار السماء۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ پر فدا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وصال سے وہ چیز ختم ہو گئی ہے، منقطع ہو گئی ہے جو کسی اور کی موت سے منقطع نہیں ہوتی۔ آپ کے وصال اقدس کی بنا پر اب اس چیز کا سلسلہ رک گیا ہے، وہ چیز منقطع ہو گئی ہے کہ جو چیز کسی اور کی موت کی بنا پر منقطع نہیں ہوئی۔ وہ چیز کیا ہے؟ فرمایا من النبوہ والانباء و اخبار السماء۔ آپ کا وصال ہوا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، آسمانی خبروں کا، اللہ کی طرف سے خبروں کا سلسلہ بند ہو گیا۔ تو آپ جب تک تشریف فرما رہے یہ سلسلہ رہا، اب آپ کے بعد نبی نہیں۔ تو یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ چاروں خلفائے راشدین، ان میں سے 3 کا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کیا، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی خبر دی۔ فرمایا کہ پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے، اسکن علیک فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ فرمایا کہ پہاڑ ٹھہر جا، ساکن ہو جا، تجھ پر اللہ کا نبی، صدیق اور 2 شہید جلوہ فرما ہیں۔ اور وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت عمر فاروق اور ایک حضرت عثمان غنی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے خبر دے رہے ہیں کہ یہ شہید ہوں گے، تو ان کی شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید سے مسلمہ ہے، اور جن کے متعلق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، غزوہ تبوک کے موقع پر جب انہوں نے مالی قربانی پیش کی تو آپ اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ اس کے بعد عثمان غنی کا کوئی عمل اسے ضرر نہیں پہنچائے گا۔ تو آپ کا سلسلہ میں قول احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے صفحہ نمبر 23 اور 24 پر، انڈونیشیا کی مطبوعہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 23 اور 24، اس پر یہ روایت لکھی گئی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں
امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ راستے میں کسی عورت پر میری نگاہ پڑ گئی اور میں نے اس عورت کو دیکھا۔ جب میں آپ کی بارگاہ میں پہنچا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یدخل علی احدکم واثر الزنا ظاہر علی عینیہ، کہ تم میرے پاس اس حال میں آتے ہو کہ زنا کا اثر تمہاری آنکھوں میں ظاہر ہے، اور فرمایا کہ اما علمت ان زنا العینین النظر، کہ جان لو کہ آنکھوں کا زنا وہ غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ لَتَتُوبَنَّ اور لَأُعَذِّرَنَّكَ، میں کہ یا توبہ کر لو یا میں تمہیں سزا دوں گا، تعزیر کروں گا۔ فقلت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا وحی بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر المؤمنین کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی آتی ہے؟ یعنی میں تو بازار میں آ رہا تھا اور اتفاقاً نظر عورت پہ پڑ گئی اور آپ اس کی یہاں خبر دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس وحی آ گئی ہے۔ فقال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، نہیں، میں کہ وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، لیکن بصیرت و برہان و فراسہ، فرمایا کہ وحی کا سلسلہ رک گیا ہے، ہاں بصیرت، برہان اور فراست باقی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ فراست عطا فرماتا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرمانے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا ہے۔ یہ چاروں خلفائے راشدین ان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ایک اور صحابی حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عقیدہ ملاحظہ فرمائیں، صحیح بخاری رقم الحدیث 6194، صحیح بخاری رقم الحدیث 6194۔ حضرت اسماعیل جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں قلت لابن ابی اوفا رأیت ابراہیم ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابن ابی اوفا سے کہا ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کو دیکھا، رأیتا ابراہیم، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ قال، حضرت ابن ابی اوفا نے فرمایا ماتا صغیرن، کہ ہاں میں نے انہیں دیکھا ہے، ان کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ ولو قضی ان یکون بعد محمد نبی عاشا ابنہ ولکن لا نبی بعدہ، حضرت ابن ابی اوفا نے فرمایا کہ اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ نہ کیا گیا ہوتا، اللہ کی طرف سے یہ مقدر ہوتا اور یہ فیصلہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا، فرمایا کہ عاشا ابنہ، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے آپ کے شہزادے زندگی، ظاہری زندگی کے ساتھ اس دنیا میں تشریف فرما رہتے، ولکن لا نبی بعدہ، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اپنے قیاس عقل سے بیان کر رہے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔
تو یہ صحابہ کرام علیہ امت کی اعلیٰ ترین جماعت ہے، ان کا یہی عقیدہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اس عقیدہ کے لیے وہ میدان جہاد میں بھی آتے ہیں، اور اس عقیدہ کا انکار کرنے والے کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ اور ان کا اجماع ہے۔ ائمہ کرام، ائمہ مجتہدین، ان میں جن کو امام اعظم کا لقب دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سب سے زیادہ افراد جن کے مقلدین میں شامل ہیں، آپ کا ارشاد کیا ہے؟ مناقب الامام الاعظم، امام موفق کی جو لکھی ہوئی ہے اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 161 پر، مناقب الامام الاعظم لے امام الموفق، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 161، اس میں یہ لکھا کہ تنبأ رجل فی زمن ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ کیا۔ وقال، اور وہ کہنے لگا، امہلونی حتی اجیہ بالعلامات، کہ مجھے کچھ مہلت دو، میں علامات لاتا ہوں، میں معجزات پیش کروں گا، دلائل پیش کروں گا اپنے نبی ہونے کے۔ اب حضرت امام اعظم، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا فرمایا؟ فقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، من طلب منہ علامتن فقد کفر، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نبی بعدی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، جس شخص نے اس سے علامت دلیل مانگی تو وہ کافر ہو گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ فرما رہے ہیں، اور آپ کا یہ فتویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی جائز نہیں، کیونکہ جو شخص اس سے دلیل کا مطالبہ کرے گا، اس کا مفہوم کیا ہے کہ اس مطالبہ کرنے والے کو شبہ ہے، شک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہو، اس کے پاس کوئی دلیل ہو۔ تو جو ذرہ بر شبہ رکھے گا اور اس عقیدہ میں شک کرے گا، فقد کفر، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما چکے ہیں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کو 75 بار بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، آپ اپنی مشہور درسی تفسیر جو مدارس دینیہ میں نصاب کے اندر پڑھائی جاتی ہے، تفسیر جلالین، اس میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، سورۃ الاحزاب کی اس آیت کے تحت آپ یہ لکھتے ہیں، وخاتم النبیین فلا یکون لہ ابن رجل یکون بعدہ نبیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، لہذا آپ کا کوئی بیٹا مرد نہیں، جیسا کہ پہلے روز یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، کیونکہ
آپ کے جو شہزادے تھے ان کا بچپن کی عمر میں انتقال ہوا، اور کوئی شہزادہ بھی اس عمر کو نہیں پہنچا جس عمر میں اسے رجل کہا جائے، مرد ہونے کی عمر کو کوئی نہیں پہنچا، کیونکہ نبی مرد ہوتا ہے، رجل بعثہ اللہ ہو۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اسی لیے آپ کسی مرد کے باپ نہیں، اور آپ کا کوئی بیٹا مرد ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا کہ جو آپ کے بعد نبی ہوتا۔ اور فرمایا کہ وفی قرات بفتح التاء کآلۃ الختم، اے بہی خوتے منہ، ایک قرات میں خاتم یہ تا کے فتح کے ساتھ پڑھا گیا، اور یہ آلہ ختم کو کہتے ہیں، مہر لگانے کا آلہ، کیونکہ بہی خوتے منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی، آپ کے ذریعے سلسلہ نبوت پر مہر لگا دی گئی ہے اور سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما منہ، بے اللہ نبی بعدہ وَإِذَا نزل السید عیسیٰ یحکم بشریعتہ، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام آپ نازل ہوں گے آسمان سے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق حکم کریں گے، فیصلے کریں گے۔ آپ تشریف لائیں گے، آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ پہلے سے نبی ہیں، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کو نبوت ملی اور جب آپ تشریف لائیں گے اس وقت بھی آپ اپنی شریعت کا نفاذ نہیں فرمائیں گے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ کی شریعت کے مطابق ہی فیصلے کریں گے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ القسم الرابع الباب الثالث، فصل ہے فما ہوا من الکفر، کہ جو الفاظ کفریہ ہیں ان کے بارے میں جو فصل ذکر کی گئی ہے، چوتھی قسم اور تیسرا باب ہے۔ تو اس کے اندر یہ صفحہ نمبر 515 پر قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَىٰ نُبُوَّةَ أَحَدٍ مَعَ نَبِيِّنَا علیہ السلام او بعدہ، فرمایا کہ جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یعنی آپ کے زمانہ اقدس میں کسی کی نبوت کا دعویٰ کیا کہ فلاں نبی ہے، یا آپ کے بعد، آپ کے زمانہ اقدس کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا کہ فلاں نبی ہے، اور من ادعى النبوۃ لنفسہ ہی، پہلے یہ کہا کہ کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کسی کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا کہ فلاں شخص نبی ہے، یا آپ کے بعد کسی کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا اور کسی کو نبی تسلیم، کسی نے اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا میں نبی ہوں، اور جب وضع اکتسابہا والبلوغ بصفاء القلب الی، یا کسی نے یہ کہا کہ صفائی قلب کی وجہ سے نبوت کے مرتبے تک پہنچنا ممکن ہے، نبوت کا اکتساب جائز ہے، نبوت حاصل کی جا سکتی ہے، کسبی ہے۔ وَكَذَلِكَ مَنِ ادَّعَىٰ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُوحَىٰ إِلَيْهِ، اسی طرح کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی طرف وحی نازل کی جاتی ہے۔ وَإِن لَّمْ يَدَّعِ النُّبُوَّةَ، اگرچہ نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، ہاں یہ کہا کہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف اقسام ذکر کی کہ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں کسی دوسرے کے لیے نبی ہونا تسلیم کیا، یا
آپ کے بعد کسی اور کے لیے نبوت کو تسلیم کیا، یا پھر اپنے لیے نبوت کا دعویٰ کیا، یا یہ کہا کہ نبوت حاصل کی جا سکتی ہے، یا یہ کہا کہ کوئی شخص صفائی قلب کی بنا پر ریاضات مجاہدات کے ذریعے مقام نبوت پر فائز ہو سکتا ہے، یا پھر دعویٰ نبوت تو نہیں کیا لیکن یہ کہا کہ اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے، تو ان سب کا حکم کیا ہے؟ قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں فَهَؤُلَاءِ كُلُّهُمْ کفار، یہ سارے کے سارے کفار ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مکذبون للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ فرمایا لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ لا نبی بعدہ، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ وَأَخْبَرَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی، یعنی اللہ کا ہمیں یہ حکم سنایا ہے کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں۔ وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى حَمْلِ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ، اور فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، کہ جو فرمایا گیا، اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو یہ احادیث اور قرآنی آیت اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے۔ وَأَنَّ الْمَفْهُومَ الْمُرَادُ بِهِ دُونَ تَأْوِيلٍ وَلَا تَخْصِيصٍ، اور خاتم النبیین سے جو ظاہری مفہوم ہے یہی مراد ہے، اس میں کسی تعویل تخصیص کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی تعویلیں کرے تخصیصیں کرے، میں فلاں نبی ہوں، میں امتی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، تو کسی قسم کی تعویل اور تخصیص کی یہاں گنجائش نہیں۔ فرمایا کہ فلا شکا فی کفر ہؤلاء الطوائف کلھا قطعا اجماعا وسمعا، لہذا یہ جتنے گروہ ہیں ان میں سے کسی کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قطعی بات ہے، اجماعی بات ہے، اور یہ سمعی، ان دلائل سمعیہ سے قرآن و سنت کے دلائل سے یہ ثابت ہے کہ یہ عقیدہ قطعی اور یقینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ چند ایک اقوال آپ کے سامنے پیش کیے دور صحابہ سے اور ائمہ مجتہدین کے اقوال یا بعد کے بزرگوں کے اقوال، ورنہ اس سلسلہ میں کثیر اقوال موجود ہیں، اور آپ تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، تمام تفاسیر میں خاتم النبیین کے تحت یہی معنی لکھا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ہیں۔ تو یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمعنی آخری نبی ماننا یہ دین اسلام کی ضروریات میں سے ہے، اور جو شخص اس کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، اس لیے کفار آئے دن اس بنیادی عقیدے پر حملہ کرتے ہیں، اور یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں کہ ان لوگوں کو آگے کرتے ہیں تاکہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو مٹایا جا سکے، مگر اس دین کا محافظ، ختم نبوت کے عقیدے کا محافظ اور شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ خود اللہ تعالیٰ ہے۔ تو ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے اور اسے اپنے لیے باعث فخر سمجھنا چاہیے اور باعث سعادت سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اس سلسلہ میں کوئی کام لے تو
اس ختم نبوت کے عقیدہ کے دفاع کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اور اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کے توڑ کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر جو حملے کیے جا رہے ہیں پھر وہ تیاریوں میں ہیں، تو ان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پاکیزہ عقیدے پر قائم رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے عقیدے پر، آپ کی آل و اصحاب کے محبت والے عقیدے پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔